तुर्की हमारे लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए यकीनन अपना वक्त निकालेगा। किसी को बैठा लो। इससे पहले कि लोग ये दुनिया, ये 7.5-8 अरब की ये दुनिया की पॉपुलेशन आपका तमाशा देखे, आपका उड़ता हुआ मजाक देखे, खुदा के लिए किसी को बैठा लो। तस्फिया का भूल जाओ। डॉक्टर तहल्लुल कादरी साहब के साथ खड़ा था। उससे पहले मैं मोहतरम बेनजीर भुट्टो का स्पेशल इन्वाइट खसूसी एलची रहा हूँ 8 साल तक, उनके साथ खड़ा था। फिर मैं इमरान खान साहब से भी मिलता रहा हूँ, जहांगीर तरीन साहब से हमारी बड़ी, क्योंकि डॉक्टर तहल्लुल कादरी साहब की तरफ से मैं फ्रंट मैन था। हर किस्म का मैसेज हलफ उठाया। उस दिन सुबह उनके खिलाफ लाहौर की अदालत में केस था, जिसमें उनको फर्द जुर्म उन पे आयद होनी थी। 11 बजे उसका टाइम मुकर्रर था। उधर जज देख रहे हैं, वकील देख रहे हैं, उनको उधर ढूंढ रहे हैं और वो शेरवानी पहन के। जनाब अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब उड़ाइच आपसे मुखातब हूँ। और पाकिस्तान के हम आज बात करेंगे पाकिस्तान के ताज़ा हालात पर, हालात वाक़यात पर, पाकिस्तान में रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ जो कुछ नज़र आ रही हैं, कुछ नज़र नहीं आती। दीदावर निगाहों को तो नज़र आती हैं, और जो देखना नहीं चाहते, जो सुनना नहीं चाहते, जो समझना नहीं चाहते, शायद उनकी नज़रों से अभी ये बातें ओझल रहेंगी। उनकी समझ से थोड़ा सा वो एक नंबर बढ़े वाली बात है, यही है। लेकिन हम अपनी मासूमाना जो तजरिया है, तहकीक है, रिसर्च है, वो ज़रूर आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। तो जनाब, बात ये थी कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि जब भी कोई ऐसा लड़ाई झगड़े फसाद का मौका आता है, जब भी कोई सान्या हो जाता है, बात कहीं ना कहीं जाके सुई अटकती है। तो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुखासमत, फासले बढ़ते हैं, खलीज बढ़ती है और दूरियां बढ़ती हैं। हालांकि अगर पीटीआई उन सानहात की ज़िम्मेदार है तो उससे अंडर प्रेशर होना चाहिए, जबकि वो ऐसा कोई प्रेशर कबूल नहीं करती। इसका मतलब यह है कि पीटीआई उसमें खुद को गुनाहगार तस्वर नहीं करती, और ना ही एस्टेब्लिशमेंट उसमें 2 कदम भी पीछे हटने को तैयार होती है, इसलिए कि वो महसूस करते हैं कि हम भी इस सानहे में हमारा कोई किरदार नहीं है या हमारा कोई कसूर नहीं है। देखिए, मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ कि, और आप भी यकीनन बखूबी समझते होंगे कि एक बनाना रिपब्लिक ही सही, एक पाकिस्तान जैसा मुल्क ही सही, जहाँ मार्शल लॉ का तांता बंधा रहा है माजी बाईद में और माजी करीब में, इस पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के माहौल है, उसके अंदर, पाकिस्तान के मिजाज के अंदर मैंने देखा है कि उसमें कोई ना कोई एक, मतलब आपको फ्रंट मैन भी चाहिए। जैसे कभी नवाज शरीफ आ जाता है, कभी जरदारी साहब आ जाते हैं, कभी इवन के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी वो लेके आए, सिकंदर मिर्ज़ा, और बाद में अयूब खां और सारे। और इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहब की उनके साथ लंबी एक झड़प भी चली, एक सिलसिला भी चला, लेकिन फिर आखिर लाए तो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर वो नहीं आई। इसी तरह इमरान खान साहब 2018 का इलेक्शन अगर साफ होने दिया जाता तो वो इससे कहीं ज़्यादा सीट्स पर अपने मेंबरान को, अपने वर्कर को, अपनी पार्टी के टिकट होल्डर्स को वो कामयाब करवा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्हें ज़िच किया गया, जिस तरीके से उन्हें एक ऐसी लुड़ी लंगड़ी मुख्ताज हुकूमत सौंप दी गई, यानी आप खड़े तो हैं लेकिन लाठी के साथ, ना आप पे अच्छा असर पड़ रहा है, ना देखने वाले पे अच्छा असर पड़ रहा है, ना देखने वाले पे आपका रोब पड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है
آپ تو ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، آپ تو ایک مطلب آپ خود تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے پرفارم کیا کرنا تھا، جبکہ دوسری طرف اسی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہلکاروں نے میاں صاحب اور ان لوگوں کو بتایا کہ جناب آپ تو ایسے ہی کہہ رہے ہو، آپ کو تو ہروایا گیا ہے، آپ کی سیٹیں کم کی گئی ہیں. اب بھلا سوچو، میاں صاحب نے 2013 اور 18 کے درمیان، یعنی ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن کے درمیان کون سا ایسا تیر مارا تھا؟ اس عرصے کے دوران سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، درجنوں لوگ مارے گئے، درجنوں لوگ شہید ہوئے. عوامی تحریک کے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ورکران، ان کا لہو، ان کا یوتھ شہید کیے گئے. سینکڑوں لوگ ابھی تک ان کے وہ اپاہج اور بیکار ہو گئے ہیں اس دن، اس واقعے سے، سانحہ ماڈل ٹاؤن سے. آج کسی کو یاد بھی نہیں، اور اس کی انکوائری نہیں ہونے دی جا رہی ابھی تک. اور وہ سارا کچھ، وہ عجیب درویش آدمی ہیں، اللہ انہیں زندگی عطا کرے، صحت مند زندگی عطا کرے، جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے علم اور فضل سے اپنی دھاک بٹھائی ہے. اس قادری صاحب نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا کرے، وہ سارا کچھ خدا پہ ڈال کے بیٹھ کے ہیں. اور یقیناً ان کا خدا، یقیناً میرا خدا، آپ کا خدا، یقیناً ہم سب کا خدا ان کی اس کاوش کو رائے گا نہیں جانے دے گا. اس کا نتیجہ نکلے گا. ظالم کتنی دیر ظلم کے سہارے اپنی طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر اٹکیلیاں کر سکتا ہے؟ کتنا تھا. خیر، تو اس وقت بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا. بعد میں اسلام آباد میں کیا ہوا؟ اسلام آباد میں دھرنے کے دوران حادثات ہوئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجنوں حادثات ہوئے. اس کو جس برے طریقے سے یعنی اسلام آباد دھرنے میں گرفتاریاں، شہادتیں اور ملکی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا گیا. چائنا کے سفیر نے، صدر نے آنا تھا، لیونگ نے، وہ نہیں آئے، اور اس کا ڈال دیا گیا عمران خان اور جناب طاہر القادری صاحب پہ. میں ان چیزوں کا ذاتی گواہ ہوں. تو اس کے بعد کیا ہوا پیارے ناظرین؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ سانحہ APS آرمی پبلک اسکول پشاور والا واقعہ ہوا. ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، ماؤں کے لختے جگر چھین لیے گئے. وہ مائیں کون تھی؟ وہ فوج کے علاقے میں رہ رہی تھی. 90-95% وہ فوجی تھے جن کے بچے تھے، وہ استانیہ، وہ ٹیچر، وہ سارے کچھ فوج سے بلانگ کرتے تھے. ساکھ کی متاثر ہوئی فوج کی. اور قصوروار کون ٹھہرا؟ ان لمبے لمبے بڑے بڑے گاڑیوں میں بیٹھ کر، اتنے بڑے گلاسز لگا کر، اینکیں لگا کر، وہ جو آتے ہیں پرس، بڑے بڑے پرس پکڑ کر فوج کو مورد الزام ٹھہرایا. یعنی میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ مالے دی جنانی ہوندی بھابی صاحب جی، ان سب نے مل کے فوج کو ایک مالے دی جنانی بنا لیا ہے، بھابی بنا لیا ہے. ہر کوئی بھابی بھابی کہتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. اس سے پہلے سانحہ 1971 میں جو سکوت ڈھاکہ ہوا، سب کچھ میں سیاسی کارکن ہوں. میرا مین جو آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ میں اپنی ایک سیاسی منظر رکھتا ہوں، اس کا ایک ٹارگٹ رکھتا ہوں. لیکن میں بھی اکثر اوقات پھر جب جنگ ہوتی ہے تو پھر نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا. بندہ اپنی جو ہے وہ کرتا ہے، اپنا دیکھتا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی کئی دفعہ وہ انصاف نہیں کر پاتا، اس طرح انصاف نہیں کر پاتا کہ میں بھی
فوج کے خلاف بھی بول جاتا ہوں، میں سیاستدانوں کے خلاف بھی بول جاتا ہوں، میں علماء کے خلاف، میں دراصل کسی کے خلاف بولنا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن آپ کو ایک اچیومنٹ چاہیے، اینڈ آف دی ڈے آپ نے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ میں اس وقت بھی علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، اس سے پہلے میں محترمہ بینظیر بھٹو کا اسپیشل انوائے خصوصی ایلچی رہا ہوں 8 سال تک، ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر میں عمران خان صاحب سے بھی ملتا رہا ہوں، جہانگیر ترین صاحب سے ہماری بڑی، کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی طرف سے میں فرنٹ مین تھا، ہر قسم کا میسیج، اور بلکہ دوسری طرف سے بھی کوئی میسیج آتا تھا تو میرے تھرو ہی آتا تھا۔ تو میں نے یہ ان سب چیزوں کو آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، کتابیں بھی اس پہ لکھی ہوئی ہیں، تیار پڑھی ہیں، میں نے سب کچھ بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس کو شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو کچھ اس درمیان ہوا، جو واقعات ہوئے اس دھرنے کے درمیان، پھر وہ اے پی ایس کی وجہ سے دھرنا اٹھایا گیا اس کے مفاد کی خاطر، فائدہ کس نے حاصل کیا؟ اس وقت وزیر اعظم کون تھے؟ جناب نواز شریف صاحب، اور ان کا خانوادہ، پنجاب میں ان کا بھائی وزیر اعلیٰ، اور سمدھی بڑی وزیر خزانہ، اور سارے گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج بھی وہ واپس آئے ہیں، نہ ان پہ کیس ہوئے ہیں، نہ ان پہ کیس چلا ہے، ایک دن بھی کہیں جب سے واپس آئے ہیں محترم نواز شریف صاحب، کیا ایک دن بھی کسی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، کہیں ضمانت نامہ جمع کرایا ہے، کہیں پہ ان کی پیشی ہوئی ہے، ہیئرنگ ہوئی ہے، کسی جگہ انہوں نے جا کے کوئی بیان دیا ہے، اپنی ضمانت کے متعلق ہی ریکویسٹ دائر کی ہے؟ جو کچھ ہوا ہے بیٹھے بٹھائے پکی پکائی کھیر انہوں نے گھر ہی مل گئی۔ آئے ہیں، وہ لازمی تھے، تھم امپریشن، وہ انگوٹھے کے نشان لازمی تھے نادرا کے لیے، ریکٹ کے لیے۔ ایئرپورٹ پہ جہاز کے اندر ان کو پہلے وہ پہنچایا گیا ہے، یعنی نادرا چل کے جہاز کے اندر چلا گیا، کاش وہ نادرا چلا گیا نہ ہوتا، چلی گئی ہوتی۔ تو وہ جناب اب دیکھیں، وہ کوئی کیس نہیں ہے، سب کیسوں سے بری۔ جس دن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلی دفعہ پچھلے 1.5 سال میں، اس سے پہلے والے 1.5 سال میں حلف اٹھایا، اس دن صبح ان کے خلاف لاہور کی عدالت میں کیس تھا، جس میں ان کو فرد جرم ان پہ عائد ہونی تھی۔ 11 بجے اس کا ٹائم مقرر تھا، ادھر جج دیکھ رہے ہیں، وکیل دیکھ رہے ہیں، ان کو ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ شیروانی پہن کے جناب ہاتھ میں پکڑ کے وہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ یہ جناب ان لوگوں نے اس سے بینیفٹس لیے۔ دوسری طرف ہم جس جمہوریت کے لیے لڑتے رہے، جس جمہوریت کے لیے مرتے رہے، 8-9 سال میں نے شہید بی بی کے اسپیشل انوائی کے حیثیت سے، ان کے خصوصی ایلچی ہونے کی حیثیت سے دنیا بھر میں ان کے لیے، جمہوریت کے لیے کام کیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے کام کیا۔ جناب آصف زرداری صاحب مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے، جب بھی ملتے تھے گلے مل کے سینے سے لگا کے چھوڑتے نہیں تھے۔ اکٹھا ان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بھی رہا، تو وہ مجھے جب بھی ملتے تھے وہ گردن پہ بوسہ دے کے مجھے چھوڑتے نہیں تھے، کہتے تھے تم میرا، میں تمہیں منہ بولا پرا جڑا ہے اپنا کہہ رہا ہوں، منہ بولا بھائی۔ آج وہ لوگ ہر بار کبھی تکا لگا کے، کبھی مینج کر کے، کبھی وہ صدر بن رہے ہیں، بیٹا وزیر خارجہ بن رہا ہے۔ پھر ہم نے کس بات کے لیے یہ قربانیاں دی؟ ہم نے کس بات کے لیے یہ جد و جہد کی؟ ہم کیا پاگل تھے؟ دنیا کی بہترین اداروں سے پڑھے ہوئے تھے، دنیا کے بہترین اداروں میں کام کیا تھا، مطلب وہ کام کیے تھے جو آج تک پاکستان کے شاید ہی کوئی اور
पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी कर सका हो। इतने इतने बड़े बड़े अदारों में काम किए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कोफ़ी अन्नान साहब के पास लेके गया। मैं जनाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पेंटागन, अमेरिकन पेंटागन में, अमेरिकन GHQ में उन्हें 2 दफ़ा लेके गया। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुक्म पे मैं उनके उस वक़्त पार्टी के नायब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मखदूम अमीन फ़हीम साहब को, फिर जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब को, फिर जनाब मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को और शहीद मोहतरमा की आर्डर पे खुद साथ जाता रहा। खुद नहीं कि ऐसे ले गया मैनेज करा दी, नहीं, खुद साथ होता था। तो इतने बड़े, क्योंकि मैंने यूरोपियन डिपार्टमेंट में मैं 30 साल से मुलाजमत कर रहा था, जानते थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। हमने क्या गलती की? हमने उस वक्त जमहूरियत के लिए करना है, आसिफ ज़रदारी साहब को बचाना है, ये वरना जमहूरियत तबाह हो जाएगी, वरना जमहूरियत बर्बाद हो जाएगी। हमें तो उससे धचका पहुंचा जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ही हमसे छीन लिया गया। और हम तो मुफावत में भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कायल करते रहे और किया। और अबू धाबी के होटल में वो जो उस वक्त के डिक्टेटर से मुलाकात थी, हम उसमें शामिल थे। क्या कुछ मैनेज नहीं किया। और आज हमें लोग कह रहे हैं उठ के कि जनाब ये PTI की ज़बान बोलने लग गया है, कभी कहते हैं जमहूरियत इसे चढ़ गई है, कभी अब फ़ौज के 2 मिनट हक़ में कोई बयान दे दें या किसी सच्चाई का तज़किरा कर बैठे तो लोग, ये लोगों का क्या होता है? आज तो हमें बस यही पता चला है कि लोगों का कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, अकल ना होवे तो मौज ही मौज है। ये सही है, अकल ना हो तो मौज ही मौज है। और मौज ही मौज होने के चक्कर में बाकी इंसान को और कुछ चाहिए भी नहीं होता। लेकिन इन जैसे इंसानों को, हम जैसे इंसान तो इसको फील करने से ही। और जनाब अब चलते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर पाकिस्तान किसी ने तो बचाना है, इमरान खान नियाज़ी साहब, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे और इज़्ज़त वक़ार दे। जनाब नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के मौजूदा जर्नल जिनके पास ताकत है, मौजूदा कोर्स में से सबको क्या पाकिस्तान नहीं चाहिए? क्योंकि ये है तो हम हैं। पाकिस्तान की सलामती है तो हम सलामत हैं। पाकिस्तान जिंदा है तो हम जिंदा हैं। पाकिस्तान की नब्ज़ चल रही है तो हमारा सांस निकल रही है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कोई टेम्परेचर हुआ ना तो नानी याद आ जाएगी। नानी लाहौर वाली नहीं, नानी याद आ जाएगी। तो इसलिए सबको मिल के सोच के बैठना होगा। और मैं अक्सर अपने मकालमों में, अपनी तहरीरों में और सभी जगह में, अपने कॉलम्स में, अपनी बुक्स में, अपने लिटरेचर में लिखता रहता हूँ कि दुनिया की हर जंग का, दुनिया की हर जो डिस्प्यूट है उसका फ़ैसला अगर हुआ है तो वो टेबल पे हुआ है, मुज़ाकरात की टेबल पे हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पानीपत की जंग से लेकर शंघाई जाफर एक्सप्रेस तक भी अगर कोई फ़ैसला होना है, पायदार फ़ैसला, पुरअमन फ़ैसला, तो वो मुज़ाकरात की टेबल पे होना है। अब ये टेबल किसने सजानी है, किसने अरेंज करनी है, या किसको इसके अरेंज करने से नुकसान है, किसको फ़ायदा है, तो ये बात मैं आपको बता दूं
اگلے چند منٹ میں کہ اس کا نقصان موجودہ رجیم کو ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو، کیونکہ فیصلہ ہو تو فیصلہ کیا ہوگا؟ اب خان صاحب اس بات کو تو ماننے کو تیار نہیں، پوری پی ٹی آئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ جناب 8 فروری کے رزلٹ کو بھول جاؤ۔ وہ کیسے بھولیں؟ بل بنتا ہی نہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب مفاہمت کی دادی امی کو بلا لے تو وہ مفاہمت اس سے زیادہ کہ اب ایک رزلٹ آیا پر رزلٹ کو کیسے بھول سکتے ہو؟ تو پھر بھائی کیا ہوگا؟ اب جب رزلٹ کو مانو گے تو ان کی حکومت نہیں رہے گی، وہ زرداری صاحب صدر نہیں رہیں گے، یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ نہیں رہیں گے، پیپل پارٹی کے 3-4 گورنر نہیں رہیں گے، کے پی کے میں، سندھ میں، بلوچستان میں، اور پنجاب میں ان کی شریف خاندان کی حکومت نہیں رہے گی، مرکز میں ان کی اور سمدھیوں کی جو فوج ظفر موج کو اقتدار ملا ہوا ہے، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ہوٹل ملے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے مہینے کے ان کو کمیشنز آ رہی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ پاگل ہیں کہ وہ یہ سب کو صرف جمہوریت بچانے کے لیے قبول کر لیں؟ نہیں، لیکن انہیں بتانا ہوگا کہ کبھی کبھی گھاٹے کا سودا بھی کر لینا چاہیے۔ اس گھاٹے کے سودے میں بھی آپ کو نفع ہے، آپ کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ اس گھاٹے کے سودے میں بھی آپ ملک بچاؤ گے، آپ وطن بچاؤ گے، آپ دھرتی بچاؤ گے، اپنی شناخت بچاؤ گے۔ ورنہ انگلینڈ نے تو آج بیٹوں کو ڈیفالٹر قرار دے کے جرمانہ بھی کر دیا پیپر چھپانے کے جرم میں، چوری کے جرم میں۔ ویسے تو آپ کی کوئی جائیداد لاہور تو کیا لندن میں بھی نہیں، اور لندن تو کیا لاہور میں بھی نہیں، اور پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی آپ کے یہ الفاظ آج بھی پاکستان کی جو ہے پارلیمنٹ تاریخ کا حصہ ہے، پارلیمنٹری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو جناب آپ کو کہیں نہ کہیں بیٹھنا ہوگا، نہیں بیٹھا جاتا تو کسی سیانے سے پوچھ لو، کسی عقل والے سے پوچھ لو، کسی گوانڈی سے پوچھ لو، کسی اور کنٹری جس پہ سب ٹرسٹ کرتے ہو اس بڑے کو اس سے پوچھ لو۔ کہ دوست بھی ہوتے ہیں، جہاں ہمارے ارد گرد 50 ہمارے دشمن ہیں، انڈیا جیسے دشمن ہیں، افغانستان جیسے دشمن ہیں، اور وہیں ہمارے کچھ سجن بھی ہیں، ایران ہے، سعودیہ ہے، سب سے بڑا سعودیہ ہے، اس سے پھر چین کا نمبر آتا ہے، پھر ایران ہے، پھر متحدہ عرب امارات ہے، اور ان سب کو ایک طرف رکھ دو، اکیلا ترکی جیسا دوست ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو بے شک خود بھی پرابلم ہے اس وقت، لیکن ترکی ہمارے لیے، ہماری سروائیول کے لیے یقیناً اپنا وقت نکالے گا۔ کسی کو بٹھا لو اس سے پہلے کہ لوگ یہ دنیا، یہ 7.5-8 ارب کی یہ دنیا کی پاپولیشن آپ کا تماشا دیکھے، آپ کا اڑتا ہوا مذاق دیکھے، خدا کے لیے کسی کو بٹھا لو، تصفیہ کا بھول جاؤ، اور آگے سے ساری پارٹیاں رل کے سنے سمیت اسٹیبلشمنٹ کے 1 کلو نمک کھا لو، کیونکہ نمک کھا کر آپ اتنے کڑوے ہو جاؤ گے کہ کبھی کسی دوسرے کی بات آپ کو کڑوی نہیں لگے گی۔ تو یہ قدم اٹھانا ہوگا، دوستی بچانے کے لیے، پاکستان بچانے کے لیے، وطن بچانے کے لیے، جمہوریت بچانے کے لیے، پاک فوج کو بچانے کے لیے آپ کو یہ نمک 1 کلو کھانا ہوگا، ورنہ نہ رہے گا بانس، اور خدا نہ خواستہ نہ رہے گی مانسری۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا، جذبات میں بھی کہہ دیا، بن سوچے بن لکھے آپ سے بولا، بن تیاری کے، لیکن آج دل کیا کہ میں دل کی باتیں آپ سے کروں۔ میں نے کچھ رازوں سے بھی پردہ اٹھایا جو میں شاید ابھی نہ کر پاتا، مگر اس لیے کہ یہ وطن ہمارا ہے،
یہ عدالتیں ہماری ہیں، یہ ججز ہمارے ہیں، یہ فوج ہماری ہے، یہ جرنیل ہمارے ہیں، یہ جوان پاک سپاہی ہمارے ہیں، یہ پارٹیشن ہمارے ہیں، یہ شہداء ہمارے ہیں، ہم سب کے مشترکہ ہیں۔ تو کم سے کم اپنے لیے نہیں تو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی اچھا سا احساس چھوڑ کے جاؤ، جس کو وہ یاد کریں اور فخر کریں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ دیکھتے رہیے مطلوب ڈائچ آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔